الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست شاہ است حسین بادشاہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین رمز قرآن از حسین آموختین زیاتش او شولہا اندوختین نقش الا اللہ بر سہرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید اے سبا اے پے کے دور افتادگاں اشک ما بر خاک پاکے او رساں اسلامی سال دا پہلا جمعۃ المبارک اور اسلامی سال دے ابتدائی ایام اہل اسلام نو اس عظیم واقعہ دی یاد دلاندے نے جو 61 ہجری دے اندر کربلا دے میدان دے اندر آل رسول نڑ پیش آیا 61 ہجری تو لے کے اج تک ہر دور دے اندر عالم اسلام دے اندر امام عالی مقام دی یاد اپنے اپنے انداز نال منائی جاندی ہے ہر قوم دا اپنا منہج اور طریقہ ہوندا ہے امام عالی مقام امام حسین اور آپ دے رفقا نو خراج عقیدت و خراج تحسین سارے ہی پیش کر دینے انداز اپنا اپنا ہے رنگ اپنا اپنا ہے
ماشاءاللہ اہل سنت و جماعت ہر دور دے اندر آل نبی دی بارگاہ وچ اپنیاں محبتاں دے نظرانے پیش کردے نے. اس سال بھی کر رہے ہیں، لیکن ساڈا انداز اوے جڑا شرع شریف نو بھا جاندا ہے. سو سارے سنگی چند آداب یاد فرما لو محرم الحرام دے ایام نو گزارن دے. اسی اہل سنت ہاں، اسی انہاں دناں وچ خوشی نہیں کرتے کہ اے دشمنان آل محمد دا طریقہ ہے. خوشی کرنا خوشی نہیں کرتے، لیکن علامات سوگ یعنی چار پائیاں الٹیاں کر دینیاں، پیراں تو جٹیاں لا دینیاں اور بچیاں نو زنجیر پہنا دینے، کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو ان مبارک. اپنی گل کر رہے ہیں کہ اسی ایسا نہیں کرتے، چار پائیاں بھی الٹیاں نہیں کرتے، بچیاں بھی قید نہیں کرتے، اور جو خلاف شرع کام نے انہاں وچ اسی حصہ نہیں لیندے. اسی انہاں دناں وچ آل نبی دی محبت، عشق، پیار تے انہاں دے مصائب دا تذکرہ کرنے. اگر انہاں دا ذکر کردیاں ساڑیاں اکھائیں چو اتھرو آ جان تے اسی انہاں نے اپنی نجات دا سامان سمجھنے کہ دوران ذکر ساڑیاں اکھائیں چو انہاں دی یاد اور مصائب سن کے، تکلیف سن کے اتھرو آ گئے، یہ ساڑی نجات دا سامان. تو یہ اہل سنت دا طریق ہے. سارے اہل سنت دے دوست ہمیشہ اپنی محافل وچ شرکت کرن. اس دی بھی ایک ریزن ہے. تسی کسی ایسی جگہ تے جاؤ گے جتھے ذکر آل نبی طریقہ اہل سنت تو ہٹ کے ہوئے گا، اتھے کوئی تو اڈے بزرگان دے بارے غلط لفظ بول دے گا، گستاخی کر دے گا، تو پھر تو اڈے کو برداشت نہیں ہوئے گا. اتھے پھر لڑائی جھگڑا اور فساد نہ ہو جائے. اس واسطے بہتر ہے کہ نہ کسے دے گھر جاؤ تے نہ انہاں دے کام وچ حصہ لو. انہاں نے اپنے طریقے نال کرن دیو، تسی اپنے طریقے نال یار منا لو. میرے مسئلے دی سمجھ آ گیا؟ ماشاءاللہ. یہ راستے دا تائیو نے تاکہ سانو اے دن گزارنے وچ آسانی ہو جائے. انہاں ایام دے اندر ایام مخصوص نے ظاہر ہے، تو انہاں ایام دے اندر کربلا والیاں دے بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرنا واسطے ذکر دی محافل وچ کرنا جانا بھی چاہیے اور محافل دا انعقاد بھی کرنا چاہیے. انہاں دی یاد وچ کہ کربلا وچ ساڈے سید پیاسے آئے، پیاسیاں نو پانی پلانا بہت بڑے اجر دا باعث. میرے مولا حسین سرکار دی ایک وصیت موجود کتب وچ آپ نے فرمایا، بیٹا زین العابدین جدو مدینے جائیں تے میرے پیاریاں نو آکھی جدو ٹھنڈا پانی پین تے سانو یاد رکھ. تو اگر کوئی انہاں دی یاد کسے پیاسے نو پانی پلائے گا تو کربلا والے راضی ہوں گے. ویسے بھی حضور نے فرمایا افضل الصدقۃ ماء، سب تو بہترین صدقہ پانی. تو اگر کوئی بندہ کسی نے پانی پلاندا ہے اس نیت نال کہ ساڈا نظرانہ عقیدت بارگاہ حسینیت وچ پہنچے تو بہت فضیلت ہے. کھانا پکا کے غربا وچ تقسیم کرے بہت انہاں دے نام تے کہ انہاں دا لنگر ہے تو بہت فضیلت ہے. ماشاءاللہ اللہ مزید فضل، اللہ برکتاں عطا فرماندا ہے. اور قرآن کریم دی تلاوت کرے.
نمازاں دی کثرت کرے، کیونکہ محبت حسین یہ ہے کہ جس انداز وچ حسین شہادت پیش کیتی ہے اس انداز نو کاپی کیتا جائے، اس انداز نو اپنایا جائے، کثرت نال قیام رکوع اور سجود کیتے جان اور روزے رکھے جان۔ بالخصوص 9 محرم اور 10 محرم دے روزے دا بڑا اجر ہے، اگر کوئی رکھے تو بہت اجر ہے، اس دا بڑا ثواب ہے، اور اس نو رکھنا فضیلت دا باعث ہے۔ اگر کوئی رکھ سکے تو، لیکن فرض نہیں، مستحب ہے، نفلی روزہ ہے، رکھو تو ثواب بہت۔ نوافل پڑھو تو مولا حسین چونکہ کربلا وچ نیزے تے قرآن پڑھیا سی، تو انہاں دی یاد وچ سانو قرآن کریم دی تلاوت کثرت نال کرنی چاہیے کہ کربلا والے دی یاد تازہ، اور کثرت نال ذکر کرو، اور آل محمد دے ذکر دی محافل وچ جو اہل سنت دی محافل ہوں انہاں وچ کثرت نال شریک ہو۔ اے معزز اور محترم حاضرین، اپنے دل نو آل محمد دی محبت نال معمور کرو۔ حضور دی آل دی محبت نال بھریا ہویا دل کدی دوزخ وچ نہیں جائے گا۔ بندہ فقیر عرض کر رہے اس نو ذہن چ بہا لو، جس دل وچ محبت آل نبی ہوئے وہ دل کدی بھی جہنم دی اگ وچ نہ سڑے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ، ایک قرآن پڑھنا سکھاؤ، ایک میری محبت سکھاؤ، اور ایک میری آل دی محبت سکھاؤ۔ تو حضور فرما رہے نے، حکم دے رہے ہیں کہ اپنی اولاد نو یہ چیز باقاعدہ سکھاؤ کہ بیٹا آل نبی نال محبت کری، آل نبی نال پیار رکھی، آل نبی نال محبت رکھی۔ حضور دی آل دی محبت اپنی اولاد نو سکھانا یہ ہر باپ دی ذمہ داری حضور لا گئے، یہ لگائی گئی ڈیوٹی ہے تواڈی کہ اپنی اولاد نو حضور دی آل دی محبت سکھانا۔ جس وقت قرآن کریم میں حکم آیا نا کہ حضور دے قربا نال محبت کرو، الفاظ آئے قل لا جس وقت الفاظ آئے قرآن کریم دے اندر صحابہ کرام نے سماعت کی لیے تو عرض کی تھی من ہاؤلائی قرابتی، آقا وہ کون نے تواڈے قریبی جنہاں دی محبت ساڈے اتے واجب ہو گئی؟ تو فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اے او نے جنہاں دی محبت تواڈے اتے واجب ہے۔ اے عزیز من و گرامی قدر احباب، میرے نبی پاک سرکار خود اپنی اولاد نال بڑی محبت فرما دے سے۔ امام حسین دا بچپنا سی، امام حسین ماشاءاللہ آپ بڑے صاحب علم لوگ ہو، جان دے ہو، ہر بندے دی اپنی پرسنالٹی ہوندی ہے، اور دی شخصیت ہوندی ہے، اور دی شخصیت دا کرائٹیریا ہوندا ہے۔ کائنات سب تو بڑی شخصیت رسول اللہ دی، کوئی کس اعتبار نال بھی خوبیاں چوں میرے حضور تو افضل نہیں ہو سکتا۔ حضور خوبیاں سب تو زیادہ افضل، سب تو اچھی پرسنالٹی کائنات رسول اللہ دی۔ لیکن ذرا دیکھو، مولا حسن اور حسین عرض کرتے ہیں نانا جی اسی اونٹ تے بیٹھنا ہے۔ کس تے؟ اونٹ تے۔ تو میرے حضور نے امامہ شریف بنیا ہوئے، حضور نے اپنا امامہ شریف اتاریا اور اپنے کوہنیاں زمین تے رکھی۔ یہ حضور نے، میری گل تے غور نہیں کیتا تسی،
یہ حضور نے جڑے صرف اکھ بدلن تے قبلہ بدل جاتا ہے، اس میرے حضور نے تشریف فرما سن تے امامہ چا اتاریا تے اے کوہنیاں زمین تے رکھیاں اور گھٹنے بھی زمین تے رکھے، انہوں اسی اپنی زبان ہی صدنیاں چار زانو، حضور چار زانو ہو گئے تو حجرے دے اندر فرمانے لو بیٹا آؤ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بھائی گلاں تے گلاں ہی ہوندیاں نے، پر غور تے کسے لطیف ذہن والے بندے کرنے نا کہ حضور کنا واسطے، وہ حضور نے تے حسین پاک نے فرمائش کیتی ہے کہ ایسا اٹھتے بیٹھنا ہے، تے حضور نے اپنے کوہنیاں اور گھٹنے زمین تے رکھ کے فرما آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ امام حسن بہ گئے اور امام حسین بہ گئے اور نانے دیاں زلفاں پھڑ لئیاں، بڑی معروف حدیث ہے، نانے دیاں زلفاں پھڑ لئیاں اور حضور چلن لگ پہ، اور صرف چلے نہیں، حضور فرمان دیں بیٹا حسن بیٹا حسین نعم الجمل جملکما، بیٹا توڑا اونٹ کڈا سونا ہے، لفظ کی میں اجازت دین میں دی تشریح کرا، اے رحمت للعالمین نے جنہاں نے رب کدی فرماندہ ہے یا ایوہ المزمل، میرا اللہ فرماندہ ہے یاسین، کدی اللہ فرماندہ ہے طاہا، کدی اللہ فرماندہ ہے حامیم، کدی اللہ فرماتا ہے یا ایوہ المدثر، کدی اللہ فرماتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا، کدی اللہ فرماتا ہے شاہدن، کدی اللہ فرماتا ہے مبشرن، کدی اللہ فرماتا ہے نذیرن، کدی اللہ فرماتا ہے داعین الاللہ، کدی اللہ فرماتا ہے سراج منیر۔ او اپنے پتر تو پوچھ دن تو اٹھا اٹھ کٹا سونا ہے۔ حضرات محترم کیا اس وقت میں اس وقت میں لفظ اجازت نہیں دیندے، میں اس وقت کی میں جاواں شریعت دی سنجیر قدمہ چھے، میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ جنہاں نو انہا لفظاں نال یاد کرے وہ اپنے پتر حسین تو پوچھ دن تیرا اٹھ کٹا سونا ہے۔ حضرات محترم بھائی مہربانی، میں ایک نور عرض کرنا پڑے، میں حضور دی آل دا ذکر کربلا دا ذکر کر دیا نعرے پسند نہیں کرتا، ویسے نعرے نا پسند نہیں لیکن اس مقام تے نہ لگایا کرو کیونکہ بڑا عجیب جہا ماحول ہوندہ ہے اور ذہن دی کیفیت ہو روندی ہے، اس کیفیت بے شک کسی سبحان اللہ بھی اولی آکھو آکھنا ہوئے تھے سنو یہ اور انداز نال سنن والا ذکر ہے۔ بھائی اس ذکر وچ بندن تصور یا مدینے ہونا چاہیے یا کربلا ہونا چاہیے، سانے ہوش کیوں روے کہ اسی کی آکھنا ہے تو کی بولنا ہے نا، تصور دی تار کربلا نال جوڑو تاکہ تو اڈے اندر میں کوئی کربلا والے اندر پیار داخل کرن دی کوشش کر، تصور دی تار تھے جوڑو ایتے نہ رہو ہونے تھے بیٹھے ضرور ہیں جسم ساڑھے ایتھے نے لیکن سیروانی طور تے کربلا۔ میں اپنی کیفیت اگر تو اندسا اپنی کیفیت تو میں جدوں بھی کربلا دا ذکر کرا میں انج کرنا جی میں مولا حسین منو ویندے پہ، میری ہر حرکت میرے دل تے انہوں دی نظر ہے متے میرے لفظاں تے دل دی کیفیت کوئی فرق نہ آ جائے، متے میرے دل نے کوئی اور کیفیت ہوئے اور ظاہراً کچھ اور ہوئے سائیں پکڑ نہ کر لین، میں اس طرح بیان کرنا جی میں انہوں دے سامنے کھڑا بے علم بندہ کم علم علم نہیں رکھدا لیکن محبت رکھنا تو اسی علم والے تو نہیں نا محبت والے تو محبت والے دی گرفت کیڑی ہوندی ہے لیکن مڑ بھی احتیاط کرنے حضور دے منبر تے بیٹھے تو کوئی اس واسطے اس نظریے نال سماعت کریا کرو۔ میں پھر دوبارہ عرض کرتا حضرت حسین نو میرے حضور فرما دیں اور حسن نو نعم الجمل جملکما کڈا سونا اٹھے تو اٹھا اور پھر خود ہی فرما دیں وَنِعْمَ الْعَدَلَانِ أَنْتُمَا پتر حسن تے حسین تسی سوار بھی تے اڈے ہی سونے ہو نا، یہ حضور فرما دیں تسی سوار بھی تے اڈے ہی سونے ہو نا، میں قربان ہو جائے آل نبی تو قربان ہو جائے حضور دی آل تو قربان ہو جائے، منن والیاں دی کیا بات ہے۔ حضرت
میں رات میں بھی گل سنا رہا سا، حضرت امیر معاویہ انہاں کول ایک مرتبہ امام حسن تے حسین آئے، مریداں دے گھر مرشدوں دے رہندے، جدو آپ تشریف لے آئے تو انہوں نے 40 کروڑ نذرانہ دیتا، اے نذرانہ قبول کرو، اور نال فرمایا کیا کہ انہاں نذرانہ میں کسی نے بھی نہیں دیتا جتنا تہاڈی خدمت وچ پیش کیتا ہے۔ دوویں بھرا سن، امام حسن خاموش ہو گئے لیکن امام حسین بول گئے، تو آپ نے فرمایا ساڈے جا کوئی اگے تہاڈے گھر آیا بھی ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا کوئی ساڈے ورگا اگے آیا ہے؟ جی آیا ساریاں تو اونچی شان والا ہے تے نذرانہ بھی تیڈا ہی ہونا ہے۔ اے عزیز من، جڑے آل محمد دی عظمت نو سمجھ گیا، اور میں ایک عرض کر دیا، ویکھنا ہوئے نا کہ کوئی بندہ عاشق رسول ہے تو اس دی علامت صرف یہ نہیں ہوندی بھئی وہ بندہ حضور نال پیار کرے، نا محبت دی علامت ہوندی ہے جدے نال پیار ہوئے او دی آل تے اولاد نال بھی پیار ہوتا ہے۔ حضور نال عشق دی علامت ہے کہ حضور دی آل نال عشق ہونا چاہیے۔ حضرات محترم سنیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ایک بڑی محبوب شخصیت نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی حاجتہ، فرماتے ہیں ایک رات میں حضور دی خدمت اپنے کسے کم واسطے گیا، گلاں دے اندر بڑیاں بریک چیزاں ہوندیاں جنہاں حساس بندہ نوٹ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میں دروازہ کھٹکھٹایا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، فرماتے ہیں حضور اپنے حجرے چبار تشریف لائے تے چادر اوڑی سی، لیکن میں خبر نہیں ہوئی کہ رسول اللہ دی چادر دے ہیٹھ کیے۔ فرماتے ہیں میں جدو اپنی حاجت پوری کر لی تو میں سوال کیتا ما ھذا الذی انت مشتمل علی، سنیا ہے جڑا تساں چادر دے ہیٹھ چھپائے ہے اے کی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں فکشفہ، حضور نے چادر کھولی، فَإِذَا حَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرَكَيْهِ، فرماندے میں ویکھیا حضور دے ایک پہلو نال لگ کے مولا حسن ستے ہے اور ایک پہلو نال لگ کے مولا حسین ستے ہے، حضور دوہاں نوں اٹھایا سی۔ حضرات آپ دی توجہ ہے، آپ دی توجہ ہے، محدثین کہتے ہیں کہ حضور بیٹھے سن تے دو میں شہزادے نال لگ کے سو گئے سن، تو رسول اللہ نو جدو دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے تے اٹھانا حضور نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہاں نوں اتار کے آواں، حضور اوویں نال اٹھا کے تشریف لے آئے۔ حضور نے امام حسن اور حسین نو نیند تو اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اتنی محبت ہے رسول اللہ نو اپنے نواسیاں نال۔ میرے نبی پاک سرکار ممبر تے بیٹھے، ممبر تے حضور جلوہ فرمانے، تو مسجد دے اس طرف حضور دے حجرے دے بالکل نال بی بی زہرہ پاک دا حجرہ ہے، حجرے دے نال ہی سیدہ زہرہ پاک دا حجرہ ہے۔ تو رسول اللہ سرکار نے دیکھیا جمعہ پڑھا دیا، خطبہ دے دیا کہ امام حسن اور حسین یخرجانی و علیہ قمیصانی احمرانی، وہ تشریف لے آئے تو انہوں نے سرخ رنگ دیاں دوہاں براہماں نے قمیضاں پائی ہیں۔ پتہ نہیں ہن مسجد نبوی جو منظر کیڑا سونا ہوئے گا،
چھوٹی چھوٹی عمر سی تے جدو حجرے چو نکل کے تے نانا جان دی طرف چلے نا تو لڑ کھڑائے، بچپنا سی نا اجے پوری طرح صحیح نہ چل دے، تو لڑ کھڑائے تو میرے حضور نے ممبر چھوڑ دیتا، حضور نے ممبر چھوڑ دیتا اور تشریف لے گئے اور جا کے اٹھایا دعا شہزادیاں تے اٹھا کے سینے نہ لا کے پھر ممبر تے جلوہ افروز آئے اور کی فرمایا؟ فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تواڈی اولاد اور تواڈا مال آزمائش ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دیکھو میرے بیٹے مسجد چائے لیکن انہوں نے گرنا میرے کو تکیا نہیں کیا، میں اپنی گل بند کر دیتی اور انہوں نے جا کے اٹھایا ہے۔ انسان ہر انسان اپنی اولاد نال محبت کرتا ہے لیکن رسول اللہ دا کوئی وکھرا پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے کہ میں رسول اللہ دے نال سا تو مدینہ دے بازاراں چوں ایک بازار وچ حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں بچیاں نو کھیل دیاں ویکھیا، رسول اللہ بھی موجود سن، آپ فرماندے انہاں وچ مولا حسین بھی کھیل رہے سن، تو رسول اللہ سرکار انہاں دی طرف تشریف لے گئے اور حضور نے دست مبارک پھیلا لے، اللہ اکبر، فرماندے کدی مولا حسین انج جاندے کدی مولا حسین انج جاندے اور میرے حضور کدی انج ہوندے تے کدی حضور انج ہوندے، اللہ اکبر، جویں جویں مولا حسین کھیل دے جاندے اوویں اوویں اگوں رسول اللہ دست مبارک پھیلا کے کھیل دے جاندے، حتیٰ کہ آپ فرماندے میں دیکھیا کہ امام حسین حضور دے سینے نہ لگ گئے اور حسین اپنے نانے دے بوسے لے رہا ہے اور میرے نبی پاک مولا حسین دے بوسے لے رہے ہیں۔ کیا مدینے دیاں گلیاں نے وہ منظر تکیا، کیا مدینے دیاں گلیاں نے وہ منظر تکیا، اللہ اکبر ہے عزیز من۔ قدر والے جڑے لوگ نے انہوں نے اس چیز دی پہچان ہوندی ہے کہ آل محمد کون نے، رسول اللہ دی آل دا نبی پاک دی بارگاہ کی مقام ہے۔ حضور نے این چکے ہے اور فرمایا ہادانی ابنایا، فرمایا میرے پتر نے، اے میرے بیٹے نے اور میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں انہاں محبت کرنا، اے اللہ میں انہاں محبت کرنا، اللہ تو انہاں محبت کر۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے اور یاد رکھنے والا ہے، حضور فرماتے ہیں یا اللہ جیڑا انہاں محبت کرے تو انہاں بھی محبت کر۔ اے گل یاد رکھنی ہمیشہ، حضور کی فرمایا یا اللہ میں انہاں محبت کرنا تو انہاں محبت کر، جیڑا انہاں محبت کرے یعنی حسن اور حسین نال، اے اللہ تو انہاں بھی محبت فرما۔ تو کیا رسول اللہ دی یہ دعا دے مطابق جڑے رسول اللہ سرکار دی نواسے نال محبت کرن گے وہ اللہ دے بھی محبوب ہون گے، اللہ دے رسول دے بھی محبوب ہون گے۔ عزیز من بڑی معروف بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے عادل بادشاہ گزرے، بڑے عادل بادشاہ گزرے، انہوں نے دور کوئی بندہ نہیں سی ملتا جڑا زکاة لین والا ہوئے، ساری رعایا ہی امیر ہو گئی سی، اتنے عادل سی اور ساری رعایا ناڑو وہ خود غریب سا، حالانکہ بادشاہ سا۔ انہاں کو ایک واری ایک سید زادے امام حسن دی اولاد امام حسین دی اولاد تو تشریف لائے، جب انہاں کو تشریف لائے نا وہ جس جگہ تے بیٹھے سن اٹھ بیٹھے، اس جگہ تو اٹھ بیٹھے، جب اٹھ بیٹھے انہوں دی داڑھی سفید سی، وہ چھوٹے جیسے آزادے سن، اتھے بٹھایا اور عرض کی جی کیویں آئے ہو؟ انہوں نے دسیا کہ میں اس کام آیا، اس سے ویلے کم کیتا، جدو ٹرن لگے نا وہ شہزادے آل نبی دے، انہوں نے اپنی ایک انگلی جڑی ہے نا شہادت والی انہوں نے پہلو وچ چبھوئی،
سمجھ آ رہی اے پہلو ہوندہ ہے نا پہلو اتھے ہے انگل انج کر کے چبوئی انہاں فرمایا کہ انہاں کی مقصد ہے تو آپ فرمان لگے کوئی اور مقصد نہیں تسی آل رسول ہو تو انہوں قیامت والے دن اللہ نے بڑے رتبے دینے اے نشانی دسیے اس نشانی تو قیامت والے دن مینوں یاد رکھیا جائے حضرات محترم ذرا ویکھو نا جڑے بڑے بندے آئے جنہاں نے علم ہا جنہاں نے پتہ ہا جڑے اتنے لوگ بیٹھے انہوں نے کہا بھئی یہ چھوٹے جائے لڑکے دی اتنی تعظیم تو کرنی نہیں چاہیے تو آپ نے ایک جملہ بولیا فرمایا میں ویکھیا ہے کسے بچے نال پیار کرو کہ دی ماں راضی ہوندی ہے اے فاطمہ زہرہ دا بیٹا ہے میں دی نال پیار تاں کیتا ہے دی ماں راضی ہو جائے جے زہرہ راضی ہو گئی ہیں تو کم بن جائے گا اے عزیزان من اے عقیدہ سی انہاں دا اور اے سارے دا عقیدہ سی ذکر کرنے انہاں دا نام لینے انہاں دا تذکرہ کرنے انہاں دے نام تے لنگر پکانے انہاں دا نام پیار نہ رہنے کربلا نو یاد کرنے صرف عقیدہ ہے فاطمہ دلال سونے فاطمہ دلال سونے تیری نہیں مثال سونے ہاں فاطمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انگل اس واسطے چبوئی ہے کہ فاطمہ دلال سونے فاطمہ مرتضی دلال سونے تیری نہیں مثال سونے حشر دا میدان جد ہوئے عمل دا میزان جد ہوئے ساڈا رکھنا خیال سونیا ساڈا رکھنا خیال سونیا تیری نہیں مثال سونیا مولا حسین میرے نبی فرمایا ہے میرا پتر حسین دے حسن جنتی جوانہ دے سردار نے مالک کوثر دے مالک جنت نے جدو حشر دے میدان ونڈ دے پہ ہون گے اسی میں دست بستہ کھڑے ہو کے آکھاں گے سونیا لج لگیاں ہاں لج لگیاں دی پال سونیا تیری نہیں مثال سونیا لج لگیاں ساری عمر تواڈا ذکر کر دیا تواڈے عشق تواڈے پیار گلی گلی تواڈے ہو کے دے دیا گزاریے آندے رہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین لج لگیاں دی پال سونیا ایری نہیں مثال سونیا فاطمہ دلال سونیا فاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی فاطمہ فاطمہ دلال سونیا فاطمہ
دلال سونیا تیری مثال. ایک جملہ سنی میرے مرشد کریم مولا علی پاک دی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ زہرا نے میرے نبی پاک دی پہلی زوجہ زہرا دی امی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے حضور نے خدیجہ پاک دے ہوندیاں دوجا نکاح نہیں پڑھیا. مولا علی نے فاطمہ پاک دے ہوندیاں دوجا نکاح نہیں پڑھیا. حضور نے بھی بعد وچ نکاح پڑھے نے, مولا علی نے بھی بعد وچ نکاح پڑھے نے, پر نہ حضور دی ازواج کوئی خدیجہ پاک ورگی آئی, نہ مولا علی دے حرم وچ کوئی فاطمہ زہرا پاک ورگی اور عورت آئی. ساریاں شاناں والیاں نے, لیکن فاطمہ زہرا دے وصال پاکمال تو بعد مولا علی سرکار نے دوسرا نکاح فاطمہ ام البنین نال پڑھیا, جنہیں جو اللہ نے 4 پتر عطا فرمائے نے. کتنے؟ 4 بیٹے عطا فرمائے نے جی میرے عزیز. مولا علی دے 4 پتر ام البنین جو پیدا ہوئے نے, جنہیں جو ایک دا نام غازی عباس, ایک دا نام عثمان. اللہ اکبر. جمع پتران بہا کے اور 4 پتر ام البنین دے کربلا وچ مولا حسین تو پہلے شہید ہوئے. اے عزیزان من اپنے پترانو کول بہا کے وڈیاں بندیاں دیاں وڈیاں گلاں ہوندیاں. جناب ام البنین فرماندیاں نے عباس بیٹا بے شک پتر علی دیو, پر زہرا دے بچیاں دی ریس نہ کریا جے, انہاں دے بھرا نہیں نوکر بن کے زندگی گزاریا جے. اے عزیزان من پھر عباس نے اپنی ماں دا سبق پکا لیا, سبق پڑھ لیا, سبق یاد کر لیا. میں قربان جاواں عباس تیرے مرتبے تو اے میرے حسین لجپال دا او بھرائے مدینے دیاں گلیاں چ ٹریا, لوگ کھلو کے زیارت کر دے آئے دے آندے آئے بنو ہاشم دا چن چڑھیا ہویا ہے. بنو ہاشم دا چن عربی چ نام سی کمرے بنی ہاشم. سارے عربی چو بنو ہاشم سونے آئے اور بنو ہاشم چو عباس حسین آئے. چن ہے 14 سال دی عمر مولا علی دے قد دے برابر قد سی. مولا علی دا لباس پورا ہوندا سی 14 سال دی عمر. بڑے دراز قامت, بڑے حسین و جمیل ابو الفضل العباس قربان ہو جائیے. شہنشاہ وفا علمدار حسین باب الحوائج, جنہ دے وسیلے نال دعا کریے تے قبول ہوندی ہے. عزیز من 34 سال 36 سال تے 32 سال 3 قول ملتے نے آپ دی عمر دے. 34 سال 32 سال تے 36 سال, معروف 34 سال ہے 32 سال. اے عزیزان من حضرت عباس ساری زندگی مولا حسین نو پیرا نہیں آکھیا. پیرا ہے سی, بھائی ہے سی, آکھیا نہیں. بڑے عجیب انداز نے جناب عباس پاک دے. اے عزیزان من یاد فرما لینا, مولا علی 4 بھرا نے, عباس 4 بھرا نے, لیکن پیدا ہونے کچھ چیزاں مل دیاں نے. جدو مولا علی اپنی امی دی گود کعبے وچ پیدا ہوئے نے, مولا علی نے اکھ نہیں کھولی, امی چکے آئے اکھ نہیں کھولی, کعبہ سامنے آئے اکھ نہیں کھولی, بھراما چکے آئے اکھ نہیں کھولی. امی پریشان نے, اتو حضور آگے فرمایا چچی مبارک ہوئے اللہ تانوں بیٹا دیتا ہے.
جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی فرمانیاں نے محمد سونیا پتر تے بڑا سونا ہے پر آنکھ نہیں کھولدا. حضور فرماندے نے چچی ذرا علی میری جھولی وچ دیو. جدو عباس پیدا ہوئے سادات دے گھر بڑیاں خوشیاں ہوئیاں. سیدہ زینب پاک آئیاں, مولا حسن آئے, مولا حسین آئے. نہ ماں دی گود وچ عباس نے اکھ کھولیے, نہ بہن دی جھولی وچ اکھ کھولیے, نہ حسن پاک نے چکے اکھ کھولیے. تو حسین لجپال ہے. فرمایا حسن بھرا مبارک ہوئے, اللہ عباس بھیجے آئے. اللہ اکبر. حسن فرماندے نے بھرا حسین تیرا ویر آنکھ نہیں کھولدا, جی میں حضور فرمایا علی مینوں دیو, میں حسین فرماندے نے ذرا عباس مینوں دیو. نبی پاک دی گود جا کے علی پاک نے سب تو پہلے حضور دا چہرہ تکیا ہے. عباس پاک نے سب تو پہلے حسین دا چہرہ تکیا ہے. اللہ اکبر. بڑی یاد رکھن والی گل ہے, بڑی یاد رکھن والی گل ہے. نہ ساری زندگی مولا علی نے حضور کا ساتھ چھڑیا ہے, نہ عباس نے ساری زندگی مولا حسین کا ساتھ چھڑیا ہے. ہر اوکھے سوکھے ویلے اپنے بھرا دے نال رہے. مولا علی آئے, میرے حسین پیدا ہوئے. حضور نے تکیا تے حضور روئے. جدو عباس نو مولا علی تکیا سب تو پہلے پتر دے بازو تکے. مولا علی دیاں آنکھاں وچ وتھرو آ گئے. بابا کیوں روئے ہو؟ فرمایا آج دنیا تے میرا او پتر عباس آیا ہے, تیرا کربلا وچ میرے پتر تو اپنے بازو قربان کرے گا. اے عزیزاں نے من کربلا دا پھر او منظر بھی آیا جدو سادات دا پانی بند ہو گیا. سکائے آل محمد حضور دی آل نو پانی پلان دی ڈیوٹی عباس پاک دی آئی. آپ خیمے دے اندر موجود نے بڑی باری پوچھی ہے, بھرا حسین مینو اجازت دیو میں بھی کربلا جاواں. لیکن حسین فرماندے نے نہیں عباس تو نہیں جانا. کیوں؟ حسین فرماندے عباس تو میرا سہارا ہے. سارے دین دا آج حسین سہارا ہے تے حسین دا عباس لجپال سہارا. بھئی میں تے تصور اچتون کربلا دی دعوت ہے. اے عزیزاں نے من کربلا دے میدان اچ کئی مرتبہ کیتی مولا میں جاواں. حسین فرماندے نے نہیں عباس تو نہیں جانا. تو میری کمر ہے, تو میرا پشت بنا ہے, تیرے ہودیاں کوئی خیمیاں دے نیڑے نہیں آؤں. اللہ اکبر. میں قربان لیاواں. بھرا بڑی شے ہوندے جو بھائیو انشاءاللہ ہون عباس ورگے. اے عزیزاں نے من ایک منظر بڑا دردناک آیا ہے جدو عباس دے خیمے حسین دی دھی سکینہ آئی. فرمایا چچا میرا بھیرا اصغر پیاسے, مینوں پانی چاہیے دے. فرمایا ایک باری بابے کڑو اجازت لے دے, پانی میں لے آواں گا. فرمایا چلو. حسین پاک دی دین آڑ لے کے خیمے میں جائے نے. حسب سابق اجازت طلب کیتی ہے, مولا حسین اجازت نہیں دیتی. کیوں؟ میاں صاحب فرماندے نے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیا باواں اج باواں کربلا وچ حسین دیا کٹ گئیاں. اللہ اکبر. فرمایا
مولا ہن میں کلا نہیں آیا. اس ویلے پچھو سیدہ سکینہ سامنے آ گئی. بابا اپنے ویر ول ویندے ہو، میرا ویر پیاسا ہے. مولا حسین سمجھ گئے مشیت الہی کی ہے. فرمایا سکینہ میں تیرے ویر تو اپنا ویر قربان کیتا. خود بھرا تیار کر کے مولا حسین نے بھرا نو گھوڑے تے سوار کیتا. ایک پاسوں حسین سوار کر دے، دوجے پاسوں سکینہ پاک نے مشک پھڑائی ہے، ایک پاسوں حسین پاک نے چڑھایا ہے. جدو علمدار چلے نے شہر کہندے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرفی چرخ کہن کانپ رہا ہے. اور شمشیر پر کف دیکھ کے حیدر کے پسر کو رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. سرکار دا گھوڑا دوڑیا، جڑا سامنے آیا ہٹ گیا ہے، کوئی کٹ گیا ہے. آپ فرات تے پہنچے نے، کوئی سمجھ سکتا ہوئے. کتابہ وچ ایویں لکھی ہے سرکار نے پانی دا چلو اٹھایا ہے، ہوٹھاں دے قریب لے آندا ہے. جدو نیڑے آندا سکینہ دی پیاس یاد آئی، آقا زادی دی پیاس یاد آئی. بول کے کہندے نے عباس جے اج پانی پی لیوئی خیمیاں تک نہ گیا. لوگ کہن گے عباس نے خود تے پی لیا، لیکن آل رسول پیاسے رہ گئے. حضرت عباس نے ہاتھ کھول دیتا، پانی فرات دے سینے تے بہ گیا. اے عزیزان من ذرا محبت نال سنیا جی، کیسا منظر ہے. آپ گھوڑے نو فرماندے نے گھوڑے آپ پانی پی لے، لیکن لجپالاں دی سواری آئی پانی پین تو انکار کر دیتا ہے. سرکار نے مشک بھر لئی، سرکار ٹر پے گھوڑے نو ایڑ مار کے فرماندے نے مینوں حضور دی آل دے خیمیاں تک لے چل. گھوڑا دوڑ پیا، 22,000 نے گھیرا پا لیا. کلے عباس دا مقصد ہے پانی پہنچ جائے، 22,000 دا مقصد ہے پانی جان نہیں دینا. منظر ایوے سیدہ سکینہ تے سیدہ زینب خیمیاں دی اوٹ وچ کھلو کے بھرا تکدیاں نے پئیاں. تے منظر اے بنیا ہوا ہے ذرا خیموں کے اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو، جگر والو ذرا اسی مرتضیٰ کے لال کو دیکھو. علی دا شیر شام دیا گیدڑائیں چ گھر گیا. عزیزان من کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی نیلا چلا رہا ہے، عباس مشک بچا رہے. اس عالم سرکار دے مشک والا بازو کٹ گیا. حضرت عباس نے مشک اٹھائی ہے، بازو نہیں اٹھایا. گھوڑے نو پھر فرماندے نے گھوڑیا چل خیمیاں تک. دوجا بازو کٹ گیا، پھر مشک اپنے منہ نال اٹھا لئیے، لیکن گھوڑے نو پھر حکم دیتا ہے چل خیمیاں تک. جس ویلے سمجھیا یزیدیاں نے کہ عباس نہیں روک رہے تے یکا یک اعلان ہویا مشک نو نشانہ بناؤ. پانی ہویا عباس خیمیاں تے ضرور جانے. تیران دی بارش دا نشانہ مشک سکینہ بن گئی. جدو سیدہ سکینہ پاک دی مشک نو تیر لگے، پانی کربلا دی ریت تے رڑ گیا. عباس اپنے گھوڑے نو حکم دے دن گھوڑیا رک جا، ہن خیمیاں ول نہیں جانا، منہ پیچھے نو پھیر لے. جدو پھرا منہ پھیریا، بہن خیمیاں چو کھلو کے فرماندی خیمے وچوں
بی بی زینبی پئی ویر عباس نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی لگے ویرا پانی دی لوڑ نہیں پیچھے مڑیا پر عباس رک گئے نے وجہ نہیں دسی کیوں رک گئے جدو نہتا بغیر بازواں تو علی دا لال ویکھیا یزیدی فوج ٹوٹ کے پہ گئی کوئی درد والا ہوئے تے مسئلہ سمجھ لے بے شک کسے کتاب وچ نہ لکھیا ہوئے لیکن جدو تساں کسے نو گردیاں ویکھو جدو بھی کسے اچھی تھاں تو گرے ہتھاں دا سہارا فطری طور تے لیندا ہے لیکن پورا وجود تیرا نال چلنی لے کے جدو علی دا پتر کربلا ول گرے بازو نال کوئی نہ سر دے بھارے تے تشریف لے آئے نے لیکن نہ ہائے کی دیئے نہ وائے کی دیئے بس ایک آباد منہ چ نکلیے یا حسین ادرکنی میرے مولا حسین آخری واری دیدار کرایا مولا حسین آئے نے درد والے ہو کوئی جملہ سمجھ سکتا ہوئے حسین نے 71 لاشاں چکیاں نے پر لاشاں اکو تھا دہائیاں 32 سال دا بھرا 3 تھاواں تھے ایک بازو ایک تھا تھے ایک بازو ایک تھا تھے جدو جوڑ کے بھرا دا سر گود چ رکھیا چہرے تو کربلا دی ریت ہٹائیے حضرت حسین فرماندے نے 10 عباس تیرا بڑی نوکری دیتی تیرا بھرا خوش ہو گیا کوئی آخری خواہش ہے ہی تے بول اس ویلے عباس فرماندے نے مولا خواہش تے ہے جے پوری کر دیو فرمایا بول عرض کردے نے مولا جتنے شہید ہوئے تسی سارے نو چک کے خیمیاں وچ لے گئے ہو سرکار مینو خیمیاں وچ نہ لے جایا جے ایتھے ہی رہن دیا جے فرمایا عباس وجہ تے دس کیوں نہ اٹھاواں فرمایا مولا تسی چک لینا ہے حسین صابراں دا امام جو ہویا لیکن جدو خیمیاں وچ گیا جس سکینہ پیالہ لے کے سامنے آ گئی چاچا پانی نہیں آندا مولا میں کی منہ لے کے آقا دادی کو جاواں گا مینوں ایتھے ہی رہن دیو حشر دا میدان ہوے گا میں بابے کولو کوثر دا جام لے کے سید زادی کو جاواں گا لجپال دی دھیے راضی ہو جائے گی اے عزیزہ نے میں نہیں بیان کر سکتا لفظ چھوٹے نے لیکن تسی خود سمجھو جدو پھرا چھوڑ کے کربلا مولا حسین چلے نے ایکو لفظ بولے فرمانے میں الان انکسرت ظہری فرمانے نے میری کمر ٹوٹ گئی ہے آئے حسین اس ویلے فرماندے الان ہن میری کمر ٹوٹ گئی ہے کیونکہ میرا بھرا عباس شہید ہو گیا ہے اے عزیزہ نے من آج بھی کربلا دے کنارے تھے مولا حسین سرکار تو دور بھرا دی الگ ذریع بنی گئے قبر مبارک دے چاروں طرف پانی گھومدا نہ ہے ہر ویلے گھومدا ہے اور دنیا نے دس ہے دنیا والوں اے پانی دے محتاج نہیں پانی انہاں دا محتاج ہے عزیز من جتنی کسے سنگی کول ذمہ داری ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرو کوئی پانی پلا سکتا ہوئے آن والے مہماناں اس دن انہاں دے پانی دا انتظام کرو کوئی کھانا کھلا سکتا ہوئے تو کھانے دا انتظام کرو
اتنے زیادہ مہمان آندے نو تھے اہل سنہ و جماعت دے، اتنا بڑا اجتماع ہوندہ ہے 10 محرم نو، تو جو ڈیوٹی کوئی اور کچھ نہیں، تو گرمی بڑی ہوندی ہے، کسے بوتل وچ چھوٹی وچ ٹھنڈا پانی بھر کے کسے بھائی نے جنگ دیاں پلا دیو کہ لو بھائی اے اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنی اپنی ڈیوٹی ہر کوئی نبھائے، جو ذمہ داریاں لوگوں دے ذمہ ہے نے اگے تو لگی ہیں، سارے سنگی اپنی ڈیوٹیاں کرن، جتنے بھی سنگی نے جو لنگر حصہ پاندے نے، انتظامات حصہ لیندے نے، پیسے خرچ کردے نے یا کھانے حصہ لیندے نے یا سیکورٹی دے فرائض سر انجام دے دیں، جو سنگی اپنی اپنی ڈیوٹیاں نے وہ سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھان، اور اتنا بڑا نظرانہ عقیدت مولا حسین دی بارگاہ وچ اسی پیش کرنے ہیں، سارے سنگی اودے حصہ لو، اور جدوں اپنے گھران تو چلو تو کسی دے بارے کوئی نعرہ کوئی فرقہ واریت دی بات ایسی قطع نہ کرو، گھروں نکلو تے ایک ہی تواڈے زبان تے جملہ ہونا چاہیے، سلام یا حسین، سلام یا حسین، پڑھدیاں تک پہنچدیاں تک مولا حسین دی بارگاہ سلام بھیج دے جاؤ، جدوں محفل تو فارغ ہوو تے اکھاں نم ہون تے پڑھ دے جاؤ سلام یا حسین، سانو کسے نال کی کر سے اپنے یار وال نظر رکھی دیئے دوجیاں نو ویکھن دی ہوش کیوں رہے سان کوئی خبر ہی نہیں کون کی کر رہا ہے، اسی اپنے مولا حسین دے عشق وچ او دن ساڈا انہاں دے عشق وچ گزردا ہے، لہذا نہ کسی نے ویکھ کے نعرہ مارو نہ کسی نے سنان واسطے نعرہ مارو، اکو لفظ بول دے آؤ، اپنے گھراں چوں نکلو تے پڑھ دے آؤ سلام یا حسین، واپس گھراں تک جاؤ تے پڑھ دے جاؤ سلام یا حسین، اور تصور اپنا کربلا رکھو کہ واہ کربلا والیوں کیسا حضور دے دین نو سہارا دیتا سے کہ ہر سال اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اسلام نو کیسی تسی خدمت کیتی ہے اسلام دی اور کیسی آبیاری کیتی ہے نانے دے دین دی کہ اج تک وہ درخت ہرا بھرا اور سر سبز و شاداب ہے، جڑے سنگی جو ذمہ داریاں نبھاندے ہو وہ نبھاندے آنا۔ ایک حضرت صاحب ساڈے کول تشریف لائن اے بار مسجد دے کول تشریف فرما ہون گے، تو انہاں خدمت دی ضرورت ہے، کوئی انہاں دی خدمت کرنا چاہے تو تے خدمت کر دے، وما علینا الا